بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ملک افغانستان کے حصہ اول پر بات کریں گے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا ملک ازبکستان کے آخری حصے پر مشتمل تھا، جس کے اندر ہم نے ملک ازبکستان کے وسائل پر گفتگو کی۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک ازبکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ اسی طرح ہمارا پچھلے سبق کا دوسرا پوائنٹ ملک ازبکستان کی اہم معدنیات تھی، جس پر آپ کے سامنے تفصیلاً گفتگو کی گئی۔ اسی طرح ہمارے پچھلے سبق کا تیسرا پوائنٹ ملک ازبکستان کی زراعت تھی، اور سب سے آخری پوائنٹ ملک ازبکستان کی سیاحت تھی۔ یہ پچھلے اسباق کی اہم ابحاث تھی جس پر آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ آج کا سبق ہمارا ملک افغانستان کے تعارف پر مبنی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم جن اہم پوائنٹس پر بات کریں گے، اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا ملک ازبکستان کا محل وقوع ہوگا۔ آج کے سبق کا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی جغرافی خدوخال ہوں گی، جس پر آپ کے سامنے بحث کی جائے گی۔ اسی طرح آج کے سبق کا تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ ہے، اور آج کے سبق کا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی ہے۔ آج کے سبق کا سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں ہیں۔ یہ ہمارے آج کے سبق کے 5 اہم پوائنٹس ہیں جس پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی افغانستان کے محل وقوع کی جانب، اور جانتے ہیں کہ افغانستان کا محل وقوع کیا ہے۔ یہ ملک اسلامی جمہوریہ افغانستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ افغانستان کے معنی جان لیتے ہیں۔ افغانستان کے معنی ہیں افغانوں کی سرزمین۔ اس کے محل وقوع پر بات کرتے ہیں۔ یہ ملک ایک جنوب مغربی ایشیائی ملک ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک کے اندر اس کے مشرق اور جنوب میں پاکستان واقع ہے۔ مغرب میں اس ملک کا پڑوسی ایران ہے۔ شمال میں اس کے پڑوسی ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہیں، جبکہ شمال مشرق میں اس کا ایک اور پڑوسی ملک چین ہے۔ یہ اس کے پڑوسی ممالک تھے جس پر ہم نے گفتگو کی۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس ملک کے جغرافی خدوخال۔ تو آئیے اس پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ملک کے جغرافی خدوخال کیا ہیں۔ افغانستان بغیر سمندر کے ایک پہاڑی ملک ہے، جس کی شرقاً غرباً لمبائی 1320 کلومیٹر یعنی 820 میل بنتی ہے، اور شمالاً جنوباً چوڑائی اس کی 1012 کلومیٹر یعنی 630 میل ہے۔ دریائی وادیوں اور دریائی چبوتروں کو چھوڑ کر پورا ملک پہاڑی ہے، جن کے اونچے نیچے ڈھلانوں نے رنگا رنگ ٹوپوگرافی اور ارضی خدوخال کو جنم دیا ہے۔ پورے ملک میں 2000 زائد سے پہاڑی چوٹیاں اور 8000 سے زائد غاریں ہیں۔ شمال میں واخان کی 150 میل لمبی تنگ وادی اسے چین سے ملاتی ہے۔ شمالی حصے میں شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ پھیلا ہے، جس کی بلند چوٹیاں گرمی کے موسم میں بھی برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ ان کی بلندی 16,000 فٹ تک ہے۔ مغرب میں کوہ سلیمان اور جنوب میں کیرتھر کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ اس کے بڑے دریاؤں پر بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے اندر دریاؤں میں دریائے کابل، ہامون، ترناک اور ہلمند شامل ہیں۔ اس کی جغرافی خدوخال کو مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس چارٹ کو آپ دیکھ لیں، اس کی سرحدوں کو دیکھ لیں، اس کے پڑوسی ممالک پہ ایک نظر ڈال لیں۔ یہ ملک افغانستان ہے، اس کا پڑوسی پاکستان ہے، ایران ہے، اسی طرح ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان، یہ اس کے اہم پڑوسی ممالک ہیں، اور یہ ایک تنگ وادی اسے چائنا کے ساتھ ملاتی ہے۔
इस तरह ये आपके सामने चार्ट पेश किया गया और इसके पड़ोसी ममालिक को एक चार्ट के जरिए समझने की कोशिश की गई। इस तरह हमारा आज का ये पॉइंट मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं आज के सबक के अगले पॉइंट की जानिब। आज के सबक का हमारा अगला पॉइंट है मुल्क अफगानिस्तान का रकबा। अफगानिस्तान जनूबी एशिया में वाक़ है और इसकी सरहद मशरक़ और जुनूब में पाकिस्तान, मगरब में ईरान, शुमाल में तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और शुमाल मशरक़ में चीन से मिलती हैं। अफगानिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 6,52,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 41वां बड़ा मुल्क बनाता है। अपने रकबे के बावजूद अफगानिस्तान ज्यादातर नाहमवार पहाड़ों और वादियों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का बुलंद तरीन मुकाम नौशद चोटी है, जो 7,845 मीटर बुलंद है। हिंदुकश पहाड़ी सिलसिला मुल्क के शुमाली और वस्ती हिस्सों से गुजरता है, जबकि जनूबी और मशरकी इलाकों में स्पिन घर और कोहे सुलेमान के नाहमवार इलाके का गलबा है। इस मुल्क की जमीन सिर्फ 12% ज़राअत के लिए मौजू है। इस मुल्क के बड़े शहरों में काबुल, कंधार, हेरात, मज़ार शरीफ, जलालाबाद, गजनी, कुंदूज, बगलान, पुलखमरी, गर्देज और पक्तिया शामिल हैं। इस मुल्क के मवासलात पर बात करते हैं। यहाँ सिर्फ 96 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। ये कशफा से तवारघंडी तक है। 1990 में मुल्क में मुसाफिर गाड़ियों की तादाद 31,000 थी, जबकि कमर्शियल गाड़ियों की तादाद भी 30,000 है। सड़कों की लंबाई 22,000 किलोमीटर है। अरियाना अफगान एयरलाइंस फजाई सर्विस है। इसके हवाई अड्डों की तादाद 41 है। इस तरह आज का हमारा ये पॉइंट भी मुकम्मल हुआ। इस पॉइंट के अंदर हमने मुल्क अफगानिस्तान के रकबे पर बात की। अब चलते हैं आज के अगले पॉइंट की जानिब। आज के सबक का हमारा अगला पॉइंट है मुल्क अफगानिस्तान की आबादी। आइए इस पर एक नजर दौड़ाते हैं कि इस मुल्क के अंदर कितनी आबादी मौजूद है। अफगानिस्तान एक मुतनव्वे मुल्क है, जिसमें एक भरपूर सकाफती और नस्ली विरसा है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 39 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया का 38वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाता है। याद रहे, रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 41वां बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क 38वां बड़ा मुल्क है। अफगानिस्तान में एक पेचीदा नस्ली तनव्वु है। पश्तून सबसे बड़ा नस्ली ग्रोह है, जो आबादी का तकरीबन 42% बनता है। दीगर बड़े नस्ली ग्रोहों में ताजिक, हजारा, उज़्बेक और एमेक्स शामिल हैं। दारुल हुकूमत काबुल में हिंदुओं, सिखों और दीगर अक़लियती ग्रोहों की एक काबिल जिक्र तादाद भी आबाद है। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा शरह पैदाइश में से एक है, जहाँ फी औरत औसतन 4.2 बच्चे जनती है। इस बुलंद शरह ज़रख़ेज़ी ने मुल्क की आबादी के इजाफे में अहम किरदार अदा किया है, जो कि तकरीबन 2% सालाना की शरह से है। ताहम जारी तनाज़ात, गुर्बत, कम तालीम की सतह और नाकाफी सेहत की देखभाल समेत दीगर अवामिल की वजह से मुल्क की आबादी की मुतवक्किअ उम्र 64 साल के करीब है। अफगानिस्तान में दाखिली तौर पर बेघर अफराद और पनाहगज़ीनों की भी एक खासी तादाद है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 4.6 मिलियन रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हैं, जिनमें पड़ोसी ममालिक ईरान और पाकिस्तान में 2.5 मिलियन से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन शामिल हैं। मजीद बरा मुल्क के अंदर तकरीबन 2.7 मिलियन IDPs हैं, जिनमें से अक्सर जारी तनाज़ात के नतीजे में बेघर हो चुके हैं। अफगानिस्तान के आबादी की बढ़ती हुई मुश्किलात पर एक नज़र दौड़ाते हैं। अफगानिस्तान को अपनी आबादी के लिहाज से कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें आला ज़रख़ेज़ी की शरह, कम मुतवक्किअ उम्र और नकल मकानी है। ताहम मुल्क के लिए ऐसे मौक़े भी मौजूद हैं कि वो अपनी नौजवान और मुतनव्वे आबादी को इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सके। इस तरह आज के सबक का हमारा ये चौथा पॉइंट मुकम्मल हुआ। चलते हैं आज के सबक के सबसे आखिरी पॉइंट की जानिब। आज के सबक का हमारा सबसे आखिरी पॉइंट है मुल्क अफगानिस्तान के अंदर बोली जाने वाली जुबानें। अफगानिस्तान एक कसीरुल लिसानी मुल्क है। इस सिलसिले में हम अफगानिस्तान में बोली जाने वाली मुख्तलिफ ज़बानों का जायजा लेते हैं। अफगानिस्तान के अंदर 2 सरकारी ज़ुबानें हैं। इसी तरह अफगानिस्तान की दीगर ज़ुबानों पर एक नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की पहली सरकारी ज़ुबान यानी दर्री ज़ुबान। ये अफगानिस्तान की सरकारी ज़ुबानों में से एक है और मुल्क में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान है। ये बुनियादी तौर पर ताजिक नस्ली ग्रोहों में बोली जाती है।
دری ایران، تاجکستان اور ازبکستان میں بھی بولی جاتی ہے۔ اسی طرح افغانستان کی ایک اور سرکاری زبان پشتو ہے۔ یہ افغانستان کی دوسری سرکاری زبان ہے اور یہ بنیادی طور پر پشتون نسلی گروہ بولتا ہے۔ اس کی جڑیں قدیم ایرانی زبانوں سے ملتی ہیں۔ پشتو پاکستان اور ایران میں بھی بولی جاتی ہے۔ افغانستان کے اندر ایک اور زبان ترکمان ہے۔ شمالی افغانستان میں ترکمان اقلیت کی طرف سے ترکمان بولی جاتی ہے۔ یہ ترکمانستان، ایران اور عراق میں بھی بولے جانے والی ایک ترک زبان ہے۔ اسی طرح افغانستان کے اندر ایک اور زبان ازبک ہے جو شمالی افغانستان میں ازبک اقلیت کی جانب سے بولی جاتی ہے۔ یہ ایک ترک زبان ہے۔ افغانستان کے علاوہ یہ زبان ازبکستان اور تاجکستان میں بھی بولی جاتی ہے۔ اسی طرح افغانستان کے اندر ایک اور زبان بلوچی ہے جو جنوب مشرقی افغانستان میں بلوچ اقلیت کی طرف سے بولی جاتی ہے۔ یہ ایک ہند یورپی زبان ہے جو پاکستان، ایران اور افغانستان میں بولی جاتی ہے۔ ایک اور افغانی زبان جو پاشائی کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ زبان مشرقی افغانستان میں پاشائی لوگ بولتے ہیں۔ یہ ایک ہند یورپی زبان ہے لیکن اس کی اصلیت واضح نہیں ہے۔ اسی طرح افغانستان کی ایک اور زبان نورستانی ہے۔ نورستانی متعلقہ زبانوں کا ایک گروپ ہے جو مشرقی افغانستان کے علاقے نورستان میں بولی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ہند یورپین زبان ہے جس کی جڑیں قدیم ایرانی زبانوں سے ملتی ہیں۔ 8ویں زبان جو افغانستان کے اندر بولی جاتی ہے وہ پامیری زبان ہے۔ پامیری متعلقہ زبانوں کا ایک گروپ ہے جو وسطی افغانستان میں پامیری لوگ بولتے ہیں۔ یہ مشرقی ایرانی زبان ہے جو تاجکستان، پاکستان اور چین میں بھی بولی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور زبان براوی زبان ہے جو مغربی افغانستان میں براوی اقلیت کی جانب سے بولی جاتی ہے۔ یہ ایک الگ تھلگ دراوڑی زبان ہے جو بنیادی طور پر جنوب مشرقی پاکستان میں بھی بولی جاتی ہے۔ افغانستان میں انگریزی بھی بولی جاتی ہے اور یہ حکومت، تعلیم اور تجارت میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر شہری علاقوں میں پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں۔ آخر میں ان زبانوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ افغانستان ایک لسانی اعتبار سے متنوع ملک ہے جس میں مختلف نسلی گروہ بولی جانے والی زبانوں کی وسیع اقسام ہیں۔ دری اور پشتو افغانستان کی سرکاری زبانیں ہیں لیکن ملک بھر میں کئی دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اس طرح آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق کی اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا 5 پوائنٹس پر مشتمل تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم نے افغانستان کے حصہ اول پر گفتگو کی جس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا افغانستان کا محل وقوع تھا۔ دوسرا پوائنٹ جس پر آج ہم نے گفتگو کی وہ ملک اور افغانستان کے جغرافی خدوخال تھے۔ تیسرا پوائنٹ جس پر آج گفتگو کی گئی وہ اس ملک کا رقبہ۔ چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی اور سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھیں۔ اس طرح آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔